بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، جامع مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مدرسہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دستار بندی کا پروگرام ہے۔ مولوی محمد ذیشان صاحب مسجد و مدرسہ کی انتظامیہ حاضہ کمیٹی اور علاقہ بھر میں جتنے بھی دین کے کام کرنے والے علماء کرام، مدرسین حضرات، مفتیان کرام، مشائخ عوام، دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء کرام، اسکول، یونیورسٹی، کالج، کاروباری، سماجی، سیاسی طبقوں سے تعلق رکھنے والے معزز مہمان، آپ نے یہاں تشریف لا کر اور انتظامیہ نے مولانا ذیشان صاحب کے ساتھ مل کر جلسہ کروا کر اور آنے والے مہمانوں کے اور اس جلسہ کے اخراجات کو بانٹ کر اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر کے آپ نے اپنی آخرت کے سنورنے کا بغیر کسی پر احسان کیے اپنی آخرت کے سنورنے کا ایک رستہ ہموار کیا ہے۔ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا اللہ کے آگے رویا جائے آپ روئیں کہ اللہ ہمارے کاموں میں برکت دے اور ہمارے پیسے کو اللہ بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے۔ اللہ ہمارے پیسے میں اتنی خیر برکت ڈال دے، کھٹنے سے، لٹنے سے، چوری سے، اولاد کے ہاتھوں ضائع ہونے سے اور اپنے ہاتھوں جوئے میں، شرطوں میں، میچ مقابلوں میں اس پیسے کو ضائع ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ مانگ مانگ کے تھک گئے، اور جن کے پاس ہے انہیں قدر کوئی نہیں۔ یہ پیسہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ خزانہ بہتا رہے تو ترقی پاتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1450 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو مال جان لٹایا تھا، اللہ کو وہ بڑا پسند آیا۔ اللہ نے اتنا قبول کر لیا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ تو کمانے والے چلے گئے، لگانے والے چلے گئے، وہ پیسہ باقی رہا۔ آج بھی مدینہ شریف میں فندق العثمان ہوٹل ہے، کبھی حاجی حضرات جایا کریں تو اپنے ٹریول والے سے کہا کریں کہ ایک رات ہمیں فندق عثمان میں دے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذاتی کمائی کا ہوٹل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا، جو باغات اللہ کے نبی پر، اللہ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے قربان کیے، ان کی جو آمدن ہے وہ آج تک آ رہی ہے۔ اس آمدن سے جو ہوٹل بنا
اس کی جتنی آمدن ہوتی ہے وہ سارا پیسہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں خرچ ہوتا ہے، اور اس کا آدھا حصہ مدینہ کے جو خدام ہیں ان کی بجلی اور گیس کے بلوں میں جاتا ہے، اور آدھا پیسہ پروفٹ کا 50 بلین تھا پچھلے سے پچھلے سال، تو آدھا پیسہ مدینہ کے غرباء اور مساکین پہ تقسیم ہوتا ہے۔ باغ ایک تھا، لگانے والا بھی ایک تھا۔ اگر اولاد پر اور رشتہ داروں پہ لگاتا تو آج تک شکوے ہوتے، ہمیں نہیں دے کے گیا، اسے زیادہ دے گیا، اسے کم دے گیا۔ انہوں نے لگا ہی اللہ پر دیا ہے۔ نہ اللہ کی ذات ختم ہونے والی ہے، نہ اللہ کی ذات پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی نے پانی کا کنواں، سب سے بہترین صدقہ، اللہ نے تمہیں مال دیا، اسے آسانی سے جیب سے نکالو۔ بیانات اب انشاءاللہ حضرت فاروقی صاحب دیگر حضرات میرے تھے، گفتگو چھوٹی سی۔ ہمارے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم کہیں جلسوں پہ اکٹھے ہوتے تو میری ران پر ہاتھ مارتے، عبدالحنان تو بیٹھ جا، مجھے جانے دے، ذرا میاؤں میاؤں کر کے آنے دے، میں بلی کی طرح تھوڑی سی میاؤں میاؤں کر رہا ہوں، تو لمبی بات کی، میں صرف میاؤں میاؤں کرنے آیا۔ اور اس میاؤں میاؤں میں بڑا راز ہے، جب وہ میاؤں کرتی ہے اچھے اچھے سخت دل نرم کر دیتی ہے۔ دودھ والا دودھ نہیں دیکھتا، روٹی والی روٹی نہیں دیکھتی، بوٹی والا بوٹی نہیں دیکھتا، سب کچھ اس کے آگے نچھاور کر دیا۔ جب بندہ اللہ کے آگے، بلی میاؤں کرتی ہے، بندہ رو رو کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہی نہیں دیکھتا گناہگار ہے یا نیکوکار ہے۔ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں اگر اللہ کے دربار میں وہ سچی توبہ کر لیں، اللہ ان کی توبہ کی برکت سے نیکوکاروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایک مذاکرہ آپس میں چل رہا ہے، جہاں بھی علاقے میں کوئی مسجد مدرسہ ہو، کوشش کرو پانی کا انتظام جو ہے وہ اپنی حلال کمائی میں سے کروا دو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، وضو کرنے والا وضو، پانی پینے والا پانی، اعتکاف میں وضو کام آئے گا، نمازوں میں پانی کام آئے گا، عید کی نمازیں پانی کام آئے، غسل کی حاجت ہو پانی کی، جماعتیں آویں گی جاویں گی۔ بے شک علاقے میں مالی حالت کی پوزیشن اچھی نہ ہو، کوئی ان کا اکرام کرے، لیکن پانی تو استعمال ہوگا کہ نہیں۔ اماں ابا بہن بھائی رشتہ داروں کے صالح ثواب کے لیے آپ پانی کا انتظام، نل لگواویں، کنواں۔ چلو تم یہ نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کے راستوں میں پانی کے مٹکے رکھ دو، نیچے کولر پڑا ہوتا ہے، گاہک پسینے میں آتا ہے، جس کی جیب میں اللہ نے تمہاری روزی رکھی، آگے پوچھنا حاجی پانی مل جائے گا؟ نہیں، اتھو پیا۔ کیوں؟ یہ جو پڑا یہ اتھو پیا، جو کولر کے اندر پڑا ہوا ہے، جس میں اتنا سا پانی اور 50 روپے کی برف ڈال کے مثل برف پانی ٹھنڈا کیا، وہ یہ پلا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ چیز دے کہ دیتے ہوئے تیرا کلیجہ کٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دامن پھیلا کے مانگا نا اللہ کا حبیب، فرمایا میرے خزانے میں ایک ہے، وہ ابراہیم تو نے چیز ایسی مانگ لی، تجھے لیتے پتہ چلے گا، میں اللہ کو دیتے پتہ چلے گا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن یہ نعمت اللہ کے پاس ایک ہی تھی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاس خزانے کم ہیں کیا؟ اللہ دوسرا نبی بنا نہیں سکتا تھا جو آج لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا؟ اللہ نہیں بنا سکتا تھا؟ فرمایا محبوبہ تو اپنی انفرادیت میں اپنی اجتماع ایک ہی ایک ہے، نہ تیرے بعد نہ کوئی تیرے پہلے، جو آئے وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی میرے رسول، لیکن تیرے بعد قیامت کے صبح تک میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جو کوئی اعلان کرے چھتر مارو سے، اور تمہارے علاقے کے اندر اگر کوئی ایسا نظر آ جاوے یا اس کا حمایتی تو اعلان بغاوت کر دو اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے حوض کوثر پر اگر اکٹھے ہونا ہے، وگرنہ اگر تم نے یوں کہہ دیا کیا کریں جی کاروبار ہے، انہیں بھی معاشرے میں رہنے کا حق ہے، وہ کون سا کسے کیا لے رہے، کام کرنے دو، کرنے دو، کام کرنے دو، نہ کرنے دو۔ پتہ ہے انہوں نے کتنے بڑے کرتوت کیے تھے جس کی وجہ سے علماء کرام کو کیا کیا نہیں بھگتنا پڑا۔ اور 7 ستمبر کو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، پکی نیت ہے بھائی، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، نہ اس کی وجہ یہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے، اللہ کے گھر میں میں وعدہ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو 1 سواری کے 2 سواری کے پیسے جہاں سے گاڑی جاوے چپکے سے جمع کرا دیو، میں نہیں جا سکتا، کیا پتا میرے سے زیادہ چاہنے والا ہو اس کے پاس کرائے کا انتظام نہ ہو،
اگر کوئی جا نہیں سکتا تو کامیابی کی دعا کرے، اللہ حفاظت فرماوے خود کے حملے سے. پتہ نہیں پوری دشمن طاق میں ہے، دشمن پوری طاق میں ہے، اور پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہے، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہے. مسلمان تو کیا علماء اکٹھے نہیں ہو رہے. اللہ معاف فرمائے. ساڈی نہیں تو اڈی ہے، ہماری نہ ہے ان کی ہے. ان کی مسجد لگو پڑو کام کے اندر. یہ تو جب کل کو 11 نمبر کے چھاننے کے اندر ڈال کے چھاننا چھنائیں گے نا فرشتے، اس وقت پتہ لگے گا کون سی کون میں بہت بکتی ہے. میرے بھائیو، زندگی ہم نے گزار کے دنیا کے 10-12 ملک اللہ نے پھرا دیے. جو افراتفری پاکستان میں ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کہیں نظر نہیں. کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دین پر عمل. پچھلے سال میرا محرم ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا، 7-8 محرم تھی. ایک جوڑا مسلمان ہونے کے واسطے میرے پاس آیا رات کو 1:30-2 بجے. میں بیان سے فارغ ہوا. سردی کیا مری کی سردی، 10 گنا زیادہ سردی تھی. یہ جولائی کے مہینے میں ایک جوڑا مسلمان ہونے کے لیے واسطے آیا. اس عورت کو مسلمان کیا. میں نے کہا آر یو ہیپی، خوش ہو؟ انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ، میرے بچے، یہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. میں نے کہا مسلمان ہوں گے؟ کہاں. تھوڑی دیر میں اس نے فون کیا، شوہر بھی آ گیا، بچے بھی آ گئے، سب نے کلمہ پڑھا. اگلے دن ایسی اسلامی ملبوسات جس میں پتہ لگ رہا تھا اسلام اندر نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پہ اندر. ہمارے ظاہری طور پہ اسلام نہیں، باقی اندر بڑا اسلام. ایک دن کا اندر اسلام گھسا تھا. وہ ایک دن کی کھیتی نے ایسا سرسبز و شاداب کا درخت لگایا کہ اس کا سایہ وجود پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، زبان پر، کردار پہ نظر آیا. اگلے دن وہ 4 افراد، بیٹی، بیٹا اور شوہر اور بیوی، یہ چاروں آئے اور وہ کہنے لگے. میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ کل والے مسلمان. تو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. تمہارے چہروں پہ پردے اور تمہارے کردار کو دیکھ کے مجھے پتہ لگا اسلام جو چھوڑ کے پاکستان میں آیا ایسا نہیں ہوتا. جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسلام ایسا ہوتا ہے. اب ہمارا بچہ یہاں سے انگلینڈ جا رہا، یونان جا رہا، پوری دنیا میں جا رہا، وہ ویلکم اس کو کر رہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا، شام کو یہاں سے بیٹھا، پھر میں پتہ نہیں بحرین اترا. بحرین سے 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی. صبح جمعہ تھا، وہاں سے میں نے اتر کے پھر 1 گھنٹے کے بعد دوسری فلائٹ میں ڈربن جانا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے. مجھے ایئرپورٹ پہ روک دیا. میری لگائی گھر والی میرے ساتھ تھی. وہ کہنے لگے مولانا کافروں کا ملک ہے، عیسائی ملک ہے، ذرا تھوڑا سا یہ پگڑی، ٹوپی، تسبیح. میں نے کہا بابو نہ کمانے جا رہے، اللہ یہاں بھی کھلا رہے، اللہ وہاں بھی کھلا رہے. اگر اسی کردار میں وہ قبول کریں گے تو بسم اللہ، ورنہ ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے، اپنے گھر آ جائیں گے. یہاں بھی الحمدللہ انگلینڈ ہی بنا ہمارے پاس. انہوں نے مجھے بٹھایا ویل چیئر کے اوپر، سیدھے کمرے میں لے گیا. عزیر الرحمان شاہ صاحب میرے ساتھ ہے، ٹھک کر کے کمرہ بند کر دیا. 1 گھنٹہ وہ ہمارے اندر سے کیمروں میں شیشے چہرے دیکھتے رہے، لیکن ہمارے چہرے پہ اتنا سا پسینہ نہیں ہے. کیا بنے، ہم نے کون سا اپنا پیسہ لگا کے گئے تھے؟ ہم کون سا باپ کی زمین بکوا کے 60 لاکھ روپے لگا کے گئے تھے؟ فری فنڈ کے اندر گئے تھے اور واپسی کا ٹنگ کا پیٹ پہلے لے لیا تھا ان سے. 1 گھنٹے کے بعد لیڈیز عورتیں میری ویل چیئر پکڑ کے کوئی 1 میل ایئرپورٹ پہ گھسیٹ تھی، رو رہی تھی. تو ساتھ والے مولوی زبیر، مولوی زکر، وہ کہتے یہ کردار پوری دنیا کے اندر نہیں ملتا. یہ کردار کہاں سے ملا ہے؟ کوئی چیز کیا؟ بہت ہی کافر تھے عیسائی، پہلے بہت ہی اچھے لگے، بہت ہی اچھے. وہاں تو مال کمانے جا رہا، کردار کی پہچان کرانے. ہمارے تو یہاں ختم ہی نہیں، اور میلے لگے پڑے. میں 4 آدمی اپنے اکٹھے کر کے بیٹھا. مجھے کسی نے دیکھا یہ پیر بن گیا تو 4 دوسرے اکٹھے کر لیے. نظام زندگی چل رہا ہے، وہ چلا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آپ کی زندگی کی پہچان. یہ بابو جس وقت ہم موجود ہیں، یہ بین، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ تہمت، یہ ہاتھ میں عصا، یہ میڈ ان مدینہ ہے. یہ میڈ ان مدینہ ہے. بالوں کی حالت، مجھے ہر موضوع پہ اللہ جو یہاں لکھ کے دو ملزم، کس موضوع پہ بول، اللہ کا شکر فی الودی بولوں گا. آپ کی جوتیوں کے صدقے، علم نہیں، آپ کی جوتیوں کے صدقے. لیکن معاشرے کی حالت بگڑی ہوئی کو دیکھ کر اس کی درستگی کے لیے ہمارے پاس کیا عمل ہے. آپ لوگوں نے، مولوی ذیشان صاحب نے
پیسے اکٹھے کیے اور وہ الحمدللہ ایک لفافہ مجھے دو گے، آپ کی حلال کمائی، میں نہیں چاہتا کہ اس کمائی کا لقمہ بن کر میرے بچوں کے گلے میں جائے اور میرے بچوں سے کلمہ چھین لے اور خود میری حرام موت بستر کے اوپر کرتے آئے، میں نہیں چاہتا بھائی۔ حلال پیسہ تھوڑی دیر کی بات کروں گا کیونکہ طبیعت کی کچھ نسازی 5-7 دن میرے کشمیر میں لگے، بارشیں بہت زیادہ تھی، کچھ بیمار سا ہو گیا، بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے، کوئی دن ٹھہرتے نہیں، آئے گئے، ہر حال میں لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندے شکر کرتا رہے گا، نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اور نہ شکری کرے گا، جو نعمتیں دی ہیں اس وقت تک قیامت کے دن قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تمام اپنی نعمتوں کا تیرے سے حساب نہیں لوں گا۔ علماء اکرام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ایمان کا، ان باروں میں سوال ہوگا، لیکن سب سے پہلے اللہ 2 میجر چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا ہر ایک سے۔ 2 اللہ نعمتوں میں بڑی نعمتوں کا سوال کریں گے جن کو ہم زندگی کے اندر اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کھایا؟ کچھ نہیں کھایا۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پہلا سوال کرے گا، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں صحت عطا فرمائی تھی۔ دوسرا اللہ بندے سے سوال کریں گے، اے بندے میں نے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا تھا، بتا میری ان دونوں نعمتوں کا دنیا کے اندر کتنا شکر ادا کر کے آیا ہے۔ صبح سے لے کے کسی نے کتنا ہگا موتا پیشاب کیا، روئے دھوئے منہ دھویا، کوئی نہایا، کسی نے مل مل کے 4 مرتبہ اپنے آپ کو نہلایا۔ میرے عزیزو یہاں کا پانی تھا، زمین کو آرڈر دیا، تو نے روکنا کوئی نہیں، جب آسمان سے ضرورت پڑی فرمایا تو نے برسنے میں رکنا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو کس کے پاس اختیار ہے؟ صبح رمجم ہوتی ہے، شام کو دھوپ نکل جاتی ہے، کبھی دھوپ سورج نکل رہا ہوتا ہے، بارش آنے لگ جاتی ہے، ٹیوبل کا نظام خراب ہو سکتا ہے، ندی نالوں کا نظام خراب ہو سکتا ہے، لیکن بارش اللہ کا ایک نظام ہے۔ میرے عزیزو دنیا دونوں ہاتھ ملتے رہ جائے، اللہ کا بنایا ہوا نظام خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا بڑا انجینئر آ جائے گا، بڑا بڑا ٹھیکیدار آ جائے گا، آرکیٹیکٹر آ جائے گا، بڑے بڑے نقشہ نویس آ جائیں گے، کوئی کریچ ڈالے گا، کوئی سیمنٹ ڈالے گا، کوئی بجری ڈالے گا، کوئی ریتا ڈالے گا، میرے عزیزو طرح طرح کے کوئی یہاں بیم ڈالے گا۔ دنیا والوں تمہارا بنایا ہوا نظام خراب ہو سکتا ہے، اللہ نے میرے عزیزو جب سے زمین کو بچھونا بنایا، قیامت تو آ سکتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے خدا کا نظام خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھیے زمین، ہل چلا تیری مرضی، کھوتے چلا تیری مرضی، گدا گاڑی چلا تیری مرضی، بیل گاڑی چلا تیری مرضی، اتنے بڑے چھرے اس کے اندر گھونپ دے تیری مرضی، تیری مرضی اناج کو اگا تیری مرضی، فصل اگا تیری مرضی، تیری مرضی کپاس اگا تیری مرضی۔ جب تک یہ میرا آرڈر نہیں چلے گا یہ زمین اپنی سطح پہ برقرار رہے گی، اور جب میرا آرڈر چل گیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اے بندے ہر چیز میں نے اپنی قدرت سے بنائی، اشاروں سے بنائی، ایک اشارہ کیا بن گئی، ایک اشارہ کروں گا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے اذا ارادہ، جب میں نے اشارہ کیا تو بنا دیا، جب میں ختم کرنے پہ آؤں گا تو حالت یہ رہے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ نظام ہے، ختم کر دوں گا، ایک دھیڑی لگے گی، ایک چنگھاڑی چلے گی، چیخ مارے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور اسرافیل سور پھونکے گا، چیخ، اچھے اچھے چہرے والے ناچنے والی کا ناچ چلتا رہے گا، گانے والی کا گانا چلتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا رہے گا، نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا رہے گا، کوئی دودھ لے کے منڈی میں جاوے گا، کوئی گھروں کو سبزی لے کے واپس آوے گا، کوئی کھیتوں میں کھڑا ہوگا، کوئی ہل چلا رہا ہوگا، کوئی لگائی کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوگا، کوئی استاد کے آگے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوگا، ہلکی سی سریلی سی آواز بجنے لگ جائے گی، پھر وہ آواز اچانک بے دبی ہو جائے گی، پھر میرا فرشتہ مقرب یوں کر کے چیخ مارے گا، فرمایا اس کے مارنے کی دیر ہوگی، سب انسانیت کے کلیجے پھٹیں گے، سارے دھڑم سے زمین کے اوپر گر جائیں گے، لو بات مکی ختم۔
نہ بلڈنگیں، نہ عمارتیں، نہ میرے عزیزو نہ اسمبلی حال بچے گا میرے عزیزو، ایک اللہ کا پاک گھر بچے گا جس کی چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجدیں بچیں گی، اللہ جل شانہ میرے عزیزو مسجدوں کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ کہاں تیرا پیسہ، کہاں تیرا ریتا، کہاں تیری اینٹ، کہاں تیری بجری، کہاں تیرا پلستر، یہ سارے کا سارا ایسے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ نعمت تو جنت کے اندر چلی جائے گی، بنانے والے ہاتھوں کو جہنم میں اللہ کیسے جلائے گا؟ یہ بھی تو جائیں گے جنت میں۔ اولاد کو مال دیا اس نے قدر نہ کی، بیوی کو مال دیا اس نے مین میں خے نکال لی۔ اماں جان نے کہا میں تیرے تو راضی کوئی نہیں، ابا جان نے کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں، یار کو جتنا مرضی کھلایا اس نے بھی کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں۔ ہر ایک نے لاکھوں دیا، کروڑوں دیا، اربوں دیا، پیسہ دیا، درموں دینار دیا، کسی نے تیرے پیسے کی قدر نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے ہاتھوں میں دیا، ذرا میرے ہاتھوں میں دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دے میرے بندے، دے دے میرے ہاتھوں میں دے دے، جو تو نے کمایا بندے آگے خرچ کر دے، قیامت کے دن تو گن گن کے دنیا میں دے، میں بغیر گنے تجھے عطا فرماؤں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ نہیں یقینا تا آج اس مسجد پر لگا دے، مسجد کے ساتھ ملحق مدرسے کے پہلو پر لگا دے، میرے بندوں کو دے گا، قیامت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ دنیا کی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کروں گا، اپنے سوا کسی کے آگے تیرا ہاتھ نہیں پھیلواؤں گا، اپنے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکاؤں گا۔ اے میرا بندہ پیسہ مجھے دے دے، ہسپتالوں سے، کچہریوں سے، تھانوں سے، چوری سے، کھٹنے سے، ضائع ہونے سے تیرا پیسہ بچاؤں گا۔ اے میرا بندہ اگر تو اپنا پیسہ میرے حوالے نہیں میرے غیر کے حوالے کرے گا، پھر یاد کر یہ تیرا پیسہ تیرے گردوں میں گھسواؤں گا، تیرے جگر تیرے پتے میں گھسواؤں گا۔ یہ پیسہ اندر آنے کی دیر ہے، اتنی جلدی نکلے گا کوئی نہیں، چیر پھاڑ کرنا پڑے گا۔ یہ پیسہ اندر چلا گیا تو گردے خراب کر دے گا، پھیپڑا خراب کر دے گا، دل خراب کر دے گا، جگر خراب کر دے گا۔ یہ پیسہ تیرا بھی تیرے پاس سے چلا جائے گا، اگلا بھی تیرے پاس سے نہیں آئے گا۔ الہ العالمین پھر کیا بنے گا؟ دنیا کہیں گی دیکھو جی دیکھو ناکام ہو کے مرا، دنیا کہے گی دیکھو جی اس کے پاس کچھ نہیں تھا ناکام ہو کے مرا۔ یا اللہ کامیابی ہے جس کے پاس آج ایک مکان کل دو ہو گئے، کامیابی ہے جس کے پاس دو مکان تین ہو گئے، کامیابی جس کے پاس ایک گائے سے 20 گائیں ہو گئی، کامیابی ہے جس کے پاس باپ کا بچہ 1 ایکڑ تھا اس نے 20 ایکڑ بنا لیے، کامیابی ہے۔ آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب، آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب، آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب، لیکن اللہ کے کھاتوں میں کون کامیاب ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ او میرا بندہ کامیابی ہے نہیں جب موت کا چرخہ چلے گا، بڑے بھی چھوٹے بھی، اپنے بھی پرائے بھی، سجن بھی دوست بھی، سارے موت کے ول میں آئیں گے۔ پھر میرا بندہ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے آگے بھیجا، اس کامیابی کے اوپر معیار، اس کمائی پر معیار ہوگا، اس کمائی کے اوپر کامیابی کا معیار ہوگا۔ پتہ ہے آج ووٹ لینے والا کامیاب، آج مارکیٹ بنانے والا کامیاب، آج اچھی گوری دلہن لینے والا کامیاب، آج پیسہ کمانے والا، گاڑی والا، ہاتھ کے اندر اچھا موبائل لینے والا کامیاب ہے۔ کل قیامت کے دن کامیابی کا معیار وہ ہوگا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت کے 8 دروازوں سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تیری کامیابی کا اعلان عبد الحنان کرے گا، مولوی ذیشان کرے گا، علماء اکرام کریں گے، صلحاء کریں گے، بیوی کی کامیابی کا اعلان شوہر کرے گا، پیر صاحب مرید کا، شاگرد استاد یہ آپس میں کامیابی کا اعلان کریں گے، لیکن کامیابی تو وہ ہوگی جب قیامت کے اللہ اعلان کروائیں گے وادخل الجنۃ فقد فاز۔ او لوگو فلاں فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خبردار اس دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے، دنیا کے سراز و سما کے پیچھے بھائی سے منہ نہ موڑنا، باپ کا گریبان نہ پکڑنا، ماں کو گھور کے نہ دکھانا، بہنوں کو دروازے سے دھکے نہ دینا، یار کی یاری میں فرق نہ آنے دینا، اللہ کے گھر سے دور نہ ہونا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو نہ چھوڑنا، نبی کی غلامی میں آ کے رہنا، ایسی زندگی گزار کے جانا تو ہنستا ہوا جائے، دنیا تجھے رخصت کرے تو روتے ہوئے کرے۔ یا اللہ کس کے پیچھے؟ فرمایا دنیا کے پیچھے۔ خبردار دنیا کے پیچھے اپنا معیار زندگی ختم نہ کرنا۔ بابو جی یہ سونڈ میرے بھائی کا
ان کے پاس کوئی جائے گا اجی ہم نے جلسہ کروانا ہے، کہے گا جی میرا ساؤنڈ لے جاؤ، انشاءاللہ نہ اون کرے گا، نہ ٹھا کرے گا، نہ پا کرے گا، انشاءاللہ میری گارنٹی، پہلے پیسے نہیں پیسے بعد میں دینا۔ پنکھے والے نے بھی یہی کہا تھا، مکان والے نے بھی یہی کہا تھا، دکان والے نے بھی یہی کہا تھا۔ موبائل لینے کے لیے جاؤ، ڈبہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں 1 سال کی وارنٹی، کھولوں یا نہ کھولوں؟ 1 سال میں اگر خراب ہو جائے تو کمپنی کلیم کرنا، کمپنی کلیم کرے گی، کمپنی کی طرف کلیم ہے۔ ہر بندہ اپنی چیز کے معیار کی گواہی، یہ پین والا بھی میرے عزیزوں معیار، یہ گھڑی والا بھی معیار کہتا ہے۔ میرے عزیزوں دنیا اتنی اللہ نے سونی بنائی، اللہ جل شان اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے کے گھر میں، اس دھوکے میں نہ آ جانا، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا اس سانپ کی مانند ہے جس کے اوپر بہت پیارے نقش و نگار ہوتے ہیں، اندر اس کے زہر ہوتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لے ایسا ڈستی ہے، نہ خدا کا رہتا ہے نہ مصطفیٰ کا رہتا۔ اور میرے بھائیوں اپنی زندگی کو محمد بالقاسم سلطان محمود غزنوی اللہ اکبر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرح گزارنا۔ ہاں بھائی اپنی زندگی نہ گزارنا، سگریٹ کے کشوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، مال کی دوڑ کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، ایسی اپنی زندگی بنانا۔ اللہ اکبر کے راتوں کو جو اٹھ کے رو کے دکھائے، مالک کائنات تیرے رونے کی وجہ سے ساری کائنات پر اپنا کرم فرمائے، ساری کائنات پہ اپنا فضل فرمائے۔ باقی دنیا بابو گزر گئی، باپ دادا غریب تھے، سکی کھایا کرتے تھے، ہم پراٹھے کھا رہے، آگے والے پتہ نہیں سونے کے کھائیں گے یا چاندی کے کھائیں گے، پہلوں نے کچے برتنوں میں کھایا، اب ڈنر سیٹ کے اندر کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سونے کے برتنوں میں کھائیں گے۔ رہی دنیا ان کے پاس بھی نہیں بچی، میرے پاس بھی کوئی نہیں، اور آگے والوں کو بھی دنیا دھوکہ دے کے جائے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے اللہ کے قدموں میں آ جائے۔ اور کامیابی کا معیار میرے عزیزو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے مبارک زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس کی قدوسیت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کی قسم ہے، کامیابی ملے گی تو آقا کے قدموں میں ملے گی۔ جا دنیا کے اندر چلا جا، پیسے کے بلبوتے پر، اولاد کے بلبوتے پر، عہدوں اور اسمبلیوں کے بلبوتے پہ دھکے کھا کے دیکھ لے، روح سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، نہ کام ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے بزرگوں، کامیابی چاہتے ہو میرے جوانوں، کامیابی چاہتے ہو میرے بوڑھوں، کامیابی چاہتے ہو میری بہنوں میری بچیوں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا، اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ باقی جہاں مرضی بھٹکتے رہو، کاروبار پر کرونا، شادیوں پہ کرونا، شادی حالوں پہ کرونا، کبھی مولوی بھی کرونا آیا، چل رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی، یونٹ 60 روپے ہو جائے، یونٹ 5 روپے ہو جائے، اللہ اکبر الحمدللہ وہی اعزاز ہے۔ نہ کبھی پگڑی میلی ہوئی، نہ کرتا ملسا وہ کبھی میلا، ہر نماز میں آئے سجدہ کیا ہے۔ تنخواہوں کا معیار کیا؟ 8000 10,000۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ مولانا ذیشان صاحب سے تو میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہا، اور اللہ کی قسم اس موضوع پر کوئی بات نہ ہو سکی۔ بچوں کے حقوق نہیں پورے کرتا، گھر والے کہتے ہیں اللہ ان بچوں کے بارے میں تیرے سے پوچھے گا۔ بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا، اللہ کہتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تیرے سے پوچھے گا۔ اگر کاروبار کے حقوق نہیں پورے کرتا، دکان 2 نمبری کاروبار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں تیرے سے پوچھے گا۔ بابو جی کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ پوچھے گا، مولوی کے حق کے بارے میں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ تیرے سامنے والے مکان میں نے دیکھا کوئی نہیں، یا ادھر والا کہہ دو کیا پتا سامنے والی بات صحیح ہو، یا پیچھے والے مکان میں میرے عزیزو ہر کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے، ایک مکان میں 4 اے سی لگے ہوئے، اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر پنکھا وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا۔ بتاؤ میرے عزیز اسماعیل کے مکان سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں تجھے ہوا اچھی لگتی تھی؟ اللہ اکبر، انجینئر کو، وکیل کو، جج کو ہوا اچھی لگتی تھی، قرآن کے وارث کو کیا ہوا اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہ تو میرے عزیزو قیامت کے پتہ لگے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ میرے عزیزو لاکھوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، کروڑوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، 20 مربع 20 ایکڑ کا مالک حوصلہ چھوڑ گیا، لیکن اللہ نے علماء کے دل پر اپنی رحمت سکینہ اتار رکھا ہے۔ یہ 10,000 زندگی بروگی لیتے ہوئے کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہے، کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے۔ جن کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، کہتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم نے بندوں سے اجر نہیں لینا، اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ذمہ داری سے ان علماء اکرام کی وکالت کر کے جاؤں گا، آج ان علماء اکرام کی نمائندگی کر کے جاؤں گا۔ بابو جی ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب ہے، لاکھوں نذرانہ لے کے گیا،
عبد الحنان آئے گا اتنا بڑا لفافہ لے کے جائے گا، کیا حق یہ تیرے محلے کی مسجد کے امام کا کوئی نہیں جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، 4 جمعے کے خطبے دیتا ہے، مرنے کوئی مرے تو میت کو غسل یہ مول دینے جاتا ہے، قبرستان پہ قبروں پہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے جاتا ہے، میرے عزیزوں کو بیمار ہو جائے پھونک مارنے کے لیے یہ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں باتھ روم یہ صاف کرے، فرش یہ صاف کرے، مسجد کا محراب یہ صاف کرے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اتنا اونچا عہدہ ملا جس منصب پر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کیا، معذرت کے ساتھ وہ منصب میرے عزیزوں ہماری نظروں میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج یہی وجہ ہے، ناراض نہ ہونا علماء کرام، ناراض نہ ہونا علماء کرام، آج میری بد نصیبی نہیں، محنت کرنا حق ہے، حلال کی محنت کوئی بھی کر سکتا ہے، ولی صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، قاری صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، شیخ الحدیث کا بیٹا چنے چاول کی ریڑھی لگا رہا ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، باپ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے منصب کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا، کوئی موبائلوں والی دکان کے اوپر لگا ہوا، کوئی الیکٹریشین والی دکان پہ لگا ہوا۔ میں نے بھی اپنے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، اللہ نہ کرے بات ایسی ہو، مزاج بتا رہا ہوں، میں نے کہا بیٹے بتا کیوں عالم نہیں بنتا، کیوں مفتی نہیں بنتا؟ کہ ابا تیرے منصب پہ کھڑے ہو کر تیری کرسی سنبھال کر، ابا جان میرے سے تو نمازیوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے سے تو گالیاں سنی نہیں جاتی، ابو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آج 10,000 کے اوپر رگڑے کھا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آج مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 ہوتی، میں دیکھتا تم یونیورسٹیوں میں کیسے داخلہ لیتے، آج اگر 70,000 1 لاکھ روپے امام کو ملتا اور 70,000 مؤذن کو ملتا، 50,000 خادم کو ملتا، تو یونیورسٹیاں میرے عزیزوں خالی نظر آتی، خدا کے قرآن کے ادارے آباد نظر آتے، ہے ہی کوئی نہیں اس محکمے کا وارث۔ اور دور اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، مسجدوں کے بلوں کے اندر میرے عزیزوں ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مولویوں کے گھروں پہ ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مدرسوں کے بلوں کے اوپر، اور میرے عزیزوں اور کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کسی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی آیا رولا گولا ہی کر کے چلا گیا، ہر ایک کو ووٹ اس امید سے دیا تھا کہ یہ آئے گا 4 چاند لگائے گا، لیکن اللہ اکبر انہوں نے آتے ہی چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا۔ اب دل میرے عزیزوں اللہ اکبر غمزدہ ہو کے کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہاتھوں سے گھر کا آشیانہ تباہ کر دیا، اب سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں، نہ سکون پیسے میں ملے گا، نہ سکون مال میں ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، وہ یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں۔ یہ پانی کو گلاس، میرا امتی تیرے پہلو میں تیری بیوی سو رہی ہو، ادھر تو سو رہا ہو، فرمایا تہجد کا وقت ہو، اللہ اکبر تہجد کا وقت ہو تو بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو یوں کر کے پانی اس کے اوپر پھینک دے، اللہ اکبر بیوی تجھے اٹھاوے اور نہ اٹھے تو بیوی تیرے پہ پانی پھینک دے، اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، اللہ، اور اس وقت گرمی، اسی سال ہم حج کے سفر پہ تھے، 54-55 میرے عزیزوں وقوف عرفات ہو رہا تھا، ادھر میرے عزیز سورج بھی سوا نیزے کے اوپر تھا، فرمایا عرفات کا میدان ہو اور حاجی 2 چادریں پہن کر، نہ مربے والا نہ رقبے والا نہ کوٹیوں والا، 2 چادریں پہن کر، اسپن کا چپل پہن کر، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب مجاہد اپنے لباس کے اندر، جہاد والے لباس کے اندر تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ اکبر دونوں ایک دوسرے کو اٹھائیں، اللہ زمین کا یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تم نہ گھر جا کے پانی پھینک دینا کہیں، پرسوں کے عدالت میں طلاق لیتے کھڑے ہو۔ وہ ایک 3-4 سال پہلے میں نے اپنی مسجد کے اندر بات کر دی، میں نے یوں کہا، میں نے کہا یار بیوی کو لقمہ بنا کے کبھی دے دیا کرو، یہ بھی آمنہ کے لال کے طریقوں میں طریقہ ملتا ہے، سنت ہے۔ اگلے جمعے 3-4 بیٹے میرے آ کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضرت جی ابے نو کیڑے کام لا دیتا، نہ دن ویکھدا نہ رات ویکھدا، لقمہ بنا کے ٹھا اما دے منہ دے اندر پا دیندا، کہندا مولوی عبداللہ حنان اتنی بھی سنت نہیں ہے کبھی پیار کے اندر۔ جن ہاتھوں سے میرے عزیزو جوتے اٹھے ہوں، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے سوٹے اور طلاق کے لیے دستخط اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کے اندر آمنہ کے لال کا مزاج اور پیار کیسے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ،
اخلاق حسنہ وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین. اخلاق حسنہ یہ جتنی تجھے تکلیف پہنچی اگر معاف کر دے تو بہتر ہے ورنہ اتنی پہنچا دے. ایک اخلاق کریمانہ وہ عیسائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ اگر کسی نے تجھے تکلیف دی اللہ اکبر اسے معاف کر دے. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر جس کی مثال آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی اور امت کے سینوں میں وہ مثال اتار دی. حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ایک بھائی نے الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر یوں کر کے لٹھ اٹھا لیا اور کہا الیاس اگر اب تو نے مجھے دعوت دی یا ہاتھ لگایا میں تجھے ڈنڈے سے چھیتوں گا ڈنڈے سے ماروں گا. حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ نے پیروں کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا او میرا بھائی تو نے اللہ اکبر ہاتھ لگانے پر مارنے کا کہا پیر پکڑنے پہ تو مارنے کا نہیں کہا تھا. وہ الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے تھے. فرمایا او لوگو حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو جب کفن پہ عطر لگاؤ گے تو روئی کے پھائیوں سے نہ لگانا انگلیوں پہ مل مل کے نہ لگانا بلکہ پوری شیشی عطر کی ہاتھ پر انڈیل لو اور پوری شیشی ہاتھ پر انڈیل کر چپڑ چپڑ کے ماتھے کے اوپر یوں کر کے عطر لگائیو. پھر شیخ الہند رو کے فرمانے لگے فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اس آنکھ سے الیاس کو دیکھا کہ اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ساری رات امت کے غم میں رویا کرتا تھا. اب کہاں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. چراغ لے کے ڈھونڈو میرے عزیزو. میرے مولانا میں یہاں ایک بات کر کے جاؤں گا پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں یا پتہ نہیں بعد میں اس بات کا نتیجہ کیا آئے گا. مسجدوں کی لڑائی سنی تھی میرے عزیزو امام کوٹوں کی لڑائی سنی تھی مدرسوں کی لڑائی سنی تھی بھائیوں کی لڑائی سنی تھی رشتہ داروں کی لڑائی سنی تھی. میرے قسم خدا کی مولانا میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا یہ مرد میں نے وہاں بھی پایا کہ جو آپس کی مراکز کی لڑائی ہے اس نے اللہ اکبر اس کام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کے واسطے اگر ہمارے مرکز کو نگاہ کسی کی بدنگاہی نظر لگ گئی اللہ اس بدنگاہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے اللہ بد نظری سے محفوظ فرما دے. نبی بھی ایک تھا کام بھی ایک تھا اس کام کا مزاج بھی ایک تھا لیکن آپس کی نفسا نفسی نے خدا پاک کی قسم اس کام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا. خبردار خبردار ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا خبردار 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 اس نکھیڑے میں اس جبیڑے میں نہ پڑنا. ہم چھوٹے لوگ ہیں ہمارا کام ہے کام کرنا باقی بڑے جانے ان کا کام جانے. اس بحث کو اپنی مسجدوں اپنی زندگی کے حصوں میں نہ لے کے آنا. ہاں یہ بڑے ہیں بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے بڑوں کا اختلاف اللہ کی امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے. کیا پتہ اس اختلاف کو اللہ رحمت کی چادر میں اوڑھ دے اور اللہ سارے کفر کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے. ہمارے لیے سارے سانجے. اسی لیے خدا کے واسطے عرض کروں گا اذان کا وقت ہو کوشش کرنا مسجدوں کو آ کر آباد کرنا مسجدوں کو آ کر آباد کرنا با جماعت نماز ادا کرنا. 5 وقت کی نماز کی بہت اونچی فضیلت ہے. فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آ جاؤں. ماشاءاللہ سب کی نیت ہے. وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں نہ دمڑی لگے گی نہ پیسہ لگے گا نہ محنت لگے گی. انشاءاللہ فقیر مر گیا تو دعا دو گے مغفرت کی دعا کرو گے زندہ رہا دعا دو گے. امیر ہو غریب ہو کوئی اس کے اندر قید کوئی نہیں. 5 عمل شروع کر دو 5 عمال شروع کر دو اللہ اسی سال حج کرائے گا. پہلا عمل یہ کہ سارے بیٹھ کے نیت کرو ابھی 10 مہینے باقی ہیں سارے بیٹھ کے نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے. دوسری نیت میرے عزیزو یہ اپنے گھر کے اندر ایک باکس لے آؤ اپنے گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ سا رکھ لو اپنے گھر کے اندر کوئی باکس رکھ لو جس میں روزانہ کی بنا پر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے. 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے جتنی اللہ توفیق عطا فرماوے 1000 2000 لیکن اس ڈبے کو کھولنا نہیں ہے. نیت کرنی ہے جتنا پیسہ سارا میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا. تیسرا کام ذمہ داری سے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. چوتھا کام رو رو کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے اور 5 راتوں کو اٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے لیے دعا کرنی ہے. یا اللہ ایک پکوڑے بیچنے والا بھی تو حج پہ گیا تھا جس کو دنیا دار نے کہا تھا لو جی اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جا رہے ہیں. قصہ کچھ یوں تھا محلے سے میرے عزیزو ایک بندہ سفید رنگ کا جوڑا اسپن کی چملی پہن کر لال رومال رکھ کر ٹوپی پہن کر حج کی طرح میرے عزیزو گھر سے نکلا.
دنیا پھولوں کی پتیاں پھینک رہی تھی اور دعا کر رہی تھی. ایک بندے نے اپنی اونچی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا او دیکھو جی اب ایسا دور آ گیا, اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جا رہے ہیں. پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے یوں مڑ کے دیکھا, کہا بھائی سچ کہتا ہے پکوڑے بیچنے والے حج پہ جانے ہیں, لیکن کیا کروں, جانے والا تو پکوڑے بیچتا ہے لیکن بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے. فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے. تو میرے محترم دوستو, پہلی نیت کرنی, دوسری روزانہ پیسے جمع کرنے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی, اور کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال پر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا ہے. تصور میں میں اپنے علاقے میں نہیں بیٹھا, میں اپنے گھر کے منجے کے اوپر نہیں بیٹھا, میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں, اور وہاں بیٹھ کر میں آقا دو عالم کو اپنا درود پاک سنا رہا ہوں. اس تمنا, اس فکر, اس تڑپ کے ساتھ کپڑے بھی پاک ہو, چادر بھی پاک ہو, خوشبو لگا کے باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھو. لوگ دنیا کہتی ہے چھوٹا پڑھو بڑا پڑھو, اللہ کی قسم ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کی دعا لے کے جا رہا ہوں اور دعا دے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جس درود میں حضور کا نام آ جائے اللہ کی قسم وہ درود چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ بھی شانوں والا, اللہ کا نبی بھی شانوں والا. جن الفاظ میں آقا کا نام آ جائے اللہ ان الفاظ کو بھی شانوں والا بنا دیتا. مولانا صاحب ایک بات بتاؤں, مولانا جی ذرا آپ دیکھو, میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا حج پہ, میرے ساتھ خادم بھی ہوتے ہیں, عقیدہ حیات النبی کوٹ کوٹ کے میرے دل میں بھرا, لیکن اس دن مولانا اللہ کی قسم نمود و نمائش نہیں, میں حضور کی حیات کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. امامات کے بارے میں ہمارا نبی الحمدللہ اپنے روزہ انور میں زندہ ہے, کہہ دو بے شک. اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات, اس کی مرضی بھائی, وہ کہیں بھی زندہ مانے, برزخ میں مانے, نیچے مانے, زندہ تو مانے. لیکن عبدالحنان کا اور جتنے بیٹھے سب کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وجود اور جو روح کے ساتھ دنیا میں بھیجا, اسی وجود اور روح کے ساتھ حضور اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے. ہم دوپہر کو آئے, دور ہمارا ہوٹل تھا, کیونکہ میجے وہاں حضرات نے, انڈیا نے, دوسرے حضرات نے وہاں انڈیا والوں نے لے لیا, اور الحمدللہ جتنے تم علاقوں کے نام گنواؤ میں سب میں بیان مکتبوں میں تقریباً حج سے پہلے میرے 30-40 بیان ہو چکے تھے مکتبوں میں اور عزیزیہ کے اندر. 4 بیان, 3 بیان لوگ لے کے عرفات میں, مدلفہ میں, منا میں, مدینے میں. یہ بات کی بات ہے. میرے گھر والوں سے کہا, میں نے کہا چل نماز پڑھ کے, انہوں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں, یہ ساتھی آئیں گے عصر میں تجھے لینے واسطے. میں نے کہا میرا دل کر رہا, اب پتہ نہیں مغرب کا تھا وقت یا ظہر کا تھا. میری گھر والی گئی, نیچے مترے, اوپر ہم ہوٹل وہاں مدینہ شریف کے مسجد نبوی کے سین میں آئے. اب کہنے لگی میں وہاں ویل چیئر کیسے لے کے جاؤں, ممنوع ہے نیسا. میں نے کہا تو لے کے چل. آگے پولیس والے کھڑے تھے, تو اللہ کا شکر ہے حضرت صدیقی نسبت سے, بڑوں کی دعاؤں سے اللہ نے اس دفعہ جو بھی, اور رمضان میں عمرے پہ جو نمازیں دی, اللہ انتظام فرماتے ہیں. جانے کی نیت تو ہو, جانے کی نیت تو ہو, لیکن انسان نیت ہی نہیں کرتا. اللہ پر بھروسہ کر کے, اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاوے. اگر خدا پر بھروسہ کر کے کھاد ڈال سکتے ہو, پانی لگا سکتے ہو, رات کو پانی لگانے کے لیے اتنے پانی کے اندر کھیتوں میں کود سکتے ہو, تو اللہ کے بھروسے پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی نیت نہیں کر سکتا میرا. کوشش تو کرے, قدم تو اٹھائے, لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا. 125 لینے کا مزاج ہے, اسکوٹر لینے کا مزاج ہے, کار لینے کا مزاج ہے. بیٹھے ہوں گے چودھری بن کے منگنی کی رسم کے اوپر, بیٹھے ہوں گے کہ تمہاری معاف کرنا, ہاتھ جوڑتا ہوں, اس ناکارہ حرکت کی وجہ سے کئی بیٹیاں ڈولی سے محروم ہو گئی. جو مسجدوں کے اندر اعلان کرتے ہو آج فلانے کی دھی کا جہیز فلانے کے بیڑے میں دیکھا جا رہا, ہمارے ہاں تو رواج ہے, ہماری پہلی بہو گاڑی لے کے آئی تھی, دوسری ٹرک لے کے آوے. نہ جی نہ, ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جی, ہم تو دیندار لوگ ہیں جی, بس ہم سادے کپڑے میں. یہ شادی ہوتی ہے. نندوں کے کپڑے علیحدہ, بھاوجوں کے کپڑے علیحدہ, دیورانیوں کے علیحدہ, جٹھانیوں کے علیحدہ. تو لڑکی کا باپ کیوں نہیں کہے گا مودی کھائی علیحدہ ہونی چاہیے, اللہ اکبر بری علیحدہ ہونی چاہیے, سونے کے ہار علیحدہ ہونے چاہیے, کھانا بھی چودھری صاحب سانو کچھ نہ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, پر روٹی اچھی کھلائیو. کیا کھلاوے, گھر پٹھے کھاتے ہو. ایک آدمی کی دعوت ہے, 4 گارڈ آ رہے ہیں, 5واں ڈرائیور آ رہا ہے, ان 4 کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل میں کوئی کھلاتا ہے؟ ہوٹل کے اندر آپ چلے جائیں میرے عزیزوں کو, سب کو کھانا کھلا, پیسے ایک کے دوں گا, دے گا؟ یا تو نے انگوٹھا رکھ رکھا ہے لڑکی کے باپ کے اوپر,
وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے، کبھی نائی سے پوچھتا ہے اور کہا چوری صاحب فکر نہ کرو میں انشاءاللہ قابو کر لوں گا پانی پا کے. اور اتنا کچھ دینے کے باوجود اپنے سمدھی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی کسر رہ گئی میں بچی والا ہوں مجھے معاف کر دینا. اتنے اپنے آپ کے اندر ترم خان نہ بنو، اتنے اپنے آپ کے اندر میرے عزیزوں نہ اتراؤ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اس کی آئی میں آ گئے، اس کے عذاب کے چرخے میں آ گئے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ نیکوکاروں کی دور کی بات ہے، وہ گناہگار تو دور کی بات ہے، رگڑا دینے پر ہے نیکوکاروں کو بھی رگڑا دے دیتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں مظفرآباد آزاد کشمیر راولہ کوٹ جگ لڑی کلندراٹ کے علاقے میں تھا کہ مولوی صاحب اللہ کا امر ہمارے پہ برسا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر کے گھر اجڑ گئے، جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. مولوی صاحب اسحاق نے منظر دیکھا، گھر کے 11 افراد، گھر کے 18 افراد پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر، ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ اتوار کے دن میرا پہلا پروگرام جگلڑی میں تھا. میرے عزیزوں جب کوہلا سے میرے کوہٹا سے آگے گئے، راولہ کوٹ کے پاس گئے، 30 افراد کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. دل دھک دھک کرنے لگ گیا، قیانے لگی، الٹی آنے لگ گئی. ہمارے سے اگلی گاڑی کا بریک فیل ہوا، سیدھی کھائی میں جا کے گری. 29 افراد ایک جھٹکے میں اسرائیل علیہ السلام لے گیا. 30واں تڑپ رہا تھا، اس کے سانسیں لینے سے پہلے اسرائیل اسے بھی لے کے چلا گیا. فرمایا او لوگو دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارو، دنیا کی نعمت اللہ، دنیا کی زندگی اللہ کا انعام سمجھ کے گزارو. ورنہ اگر وہ آئی پر آ گیا، چھوٹے بچے کو نہیں دیکھے گا، دودھ پیتی بچی کو نہیں دیکھے گا، دلہن کا لباس نہیں دیکھے گا، دولہے کا سہرا نہیں دیکھے گا، جوانوں میں بڈھا باپ نہیں دیکھے گا، بہنوں میں بوڑھی بہن نہیں دیکھے گا. جب وہ لینے پر آیا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اگر ایک کا درمیان ملا ایک لے کے جائے گا، اگر سارا گھر اجاڑنے کا ملا تو ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں چھوڑ کے جائے گا. اپنا کھا گیا، بھائیوں کا کھا گیا، رشتہ داروں کا کھا گیا، خاندان والوں کا کھا گیا. یہ نہ تیرا پیٹ بھرا ہی کوئی نہیں، تیری گھگڑ بھری کوئی نہیں، اسے تو موت کا فرشتہ خدا کے امر سے آ کے بھرے گا. رب اکبر کی قسم ہے آج کسی کے منہ سے نوالا چھینا، آج کسی کے منہ سے پانی چھینا، آج کسی کے منہ سے اس کی روٹی چھینی، یقین جان اس دن سے ڈر جب تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لیا جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اے میرا بندہ بنایا میں نے، چلا میرا. جب میں ختم کرنے پر آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سے رتی برابر بھی مشورہ نہیں لوں گا. آج مسجد کا دروازہ میں نے تیرے لیے کھولا، مسجد کا کباڑ تیرے لیے کھولا. 5 مرتبہ بلا رہا ہوں، بلا رہا ہوں. مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تجھے سمجھایا جا رہا، جلسوں پہ تجھے سمجھایا جا رہا، بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں. اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ 77 مرتبہ تیرا اللہ تجھے روزانہ بلا رہا ہے. ماں بچے سے کہتی روٹی کھا لے، ابھی نہیں کھاتا، کھا لے. 4-5 مرتبہ کہے گی دفع کر. بیوی 4 مرتبہ بلائے، 5واں مرتبہ نہیں بلاتی. واہ مالک تیری کبریائی پر، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں. فجر کی اذان میں نماز میں 17 مرتبہ بلایا، ظہر میں 15 مرتبہ بلایا، عصر میں 15 مرتبہ بلایا، مغرب عشاء میں 15 مرتبہ. 77 مرتبہ بلانے کے بعد کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. کبھی کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے بندے میں نے تو تیری عزت کا خیال کیا، تو بندے ہونے کے باوجود میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا. تیری بیوی تیرے سے علیحدہ ہو گئی، رشتہ دار علیحدہ ہو گئے. بتا رات کے اندھیرے میں کیڑوں سے، مچھروں سے، مکوڑوں سے، اجدے، سانپوں سے، بچھووں سے، جنات سے، بھوت پریتوں سے کون تیری حفاظت کرتا رہا ہے؟
میں نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا تھا، دیکھنا میرا بندہ اے سی والے کمرے سے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی سے اٹھ کے سب سے پہلے میرے آگے سجدے میں گرے گا۔ ہائے میرا بندہ، جب میں نے تجھے سجدے میں نہ دیکھا، تجھے کھیتوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، جب میں نے تجھے دکانوں پر دیکھا، تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی برسنے کے لیے تیرے پہ تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، جس رستے پہ چلنا چاہے میں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، چل پٹھے رستے پر تیری گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ کر سجدے کا انکار، کر روزے کا انکار، کر میرے حکموں کا انکار، کر میری تابعداری کا انکار، مدینے کی سرزمین پر بھی تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا۔ مکے میں رہ کر بیت اللہ کے دیوار، بیت اللہ تیرے سامنے ہو، اگر میرے حکموں کے خلاف کمائے گا، بیت اللہ کی نمازیں چھوڑے گا، میں تجھے اتنا نکارہ کر دوں گا، پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہیں ہوں گے۔ میری مان کے چل، میری مان کے رہ، میں تجھے جھونپڑیوں میں عزت نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں وہی اللہ، نہ میری طاقت کمزور ہوئی، نہ میرا اختیار کم ہوا، نہ میری گھور کمزور ہوئی، نہ میری مملکت سلطنت اندر کوئی نے مداخلت کی، میں وہی اللہ، وہ تک وہی رہوں گا۔ میں نے کہا تھا نا شعر کو گرجنے دو انشاءاللہ تعالیٰ ہو، پہلے تمہاری ٹونٹاں تھے، وہ میری ٹونٹاں چل رہی۔ اللہ میرے بھائی کے ساؤنڈ کی حفاظت فرمائے، زور سے کہہ دو آمین۔ یہ میرے بھائی کی حلال روزی کا ذریعہ ہے۔ چلتے رہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھو۔ شیطان نے ٹانگ اڑا دیا کرنے کا، لے یہ تو مولوی لوگوں کو سیدھے رستے پہ ڈال کے جا رہا ہے۔ کبھی خرابی آ جائے، بیماری آ جائے، سن لو ساتھ ساتھ، میں ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ چاٹ صرف امرودوں کی بنی ہو مزہ نہیں آتا، سیب کی بنی ہو مزہ نہیں آتا، اگر امرود، سیب، انگور ساری چیزیں گری ہوں تو مزہ آتا ہے۔ نہ ددیال میں سے آئے، نہ ننہال میں سے آئے، میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، کل آئی تھی کل، تو مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، تو میں انہیں کہہ کے آیا۔ یوں نہ سمجھو خدیجہ کے جانے کے بعد تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں، میں گھر والا ہوں نا، کل کا انتظام نہ کریو، میں اپنے گھر سے اپنی عائشہ کے ہاتھ روٹی پکوا کے تمہاری دعوت کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہاں ہے سسر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے کوئی؟ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو انسان کو کنگال کر دیتی ہیں نیکیوں کے اندر میرے آدمی۔ اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک لڑائی یہ بھی ہوتی ہے، یہ میرے باپ کا پیسہ ہے میں نہیں دوں گی، یہ سونا اگر ضرورت پڑ جائے، مسئلہ بن جائے، نا یہ چوڑیاں تو میری امی نے دی، خبردار اس پر نظر نہ کریے میری۔ اگر شوہر نہیں تو کچھ نہیں، شوہر ہے تو ایسی ہزاروں چوڑیاں بن جائیں گی۔ یہ درد، یہ غم، یہ فکر آج سے 200 سال پہلے گھر میں آئی تھی۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لائے، پریشانی کا عالم ہے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ اوڑھنی اوڑھ کر کمرے کے کونے میں لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ماں باپ قربان ہے، کبھی گھر کے اندر آ کر ایسا اخلاق نہ دکھایا، آج کملی والے کے مزاج کو کیا ہو گیا ہے۔ آگے بڑھی اور رخ انور سے کپڑا ہٹایا کہ میں مر نہ جاؤں، کیا بات ہے؟ اب کیا کہہ رہے؟ بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، کس نے گالیاں دی؟ نہیں، خدیجہ جی یہ مکے سے پچھواڑ میں پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ میں صبح ادھر کو گیا تو دیکھا پیٹ ان کا کمر کے ساتھ، چہرے پر چبڑ پڑے ہوئے، بڑی لمبی دور کی تھکن کے چہرے پہ نظر آ رہی، اور لگ رہا ہے وہ بھوکے بھی ہیں۔ میں کیا کروں؟ خدیجہ تو کچھ نہ کر، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، کاش میرے پاس انتظام ہوتا، آٹا خریدتا، سبزی لاتا، خدیجہ پھر میں تجھے دیتا، تو پکاتی، تیرے ہاتھوں کا پکا ان کے پاس لے کے جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا، میں خوش ہوں۔ بچنا کہا، رونے لگے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے میں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ کروتے کیوں ہو؟ میں ہوں نا۔ افسردہ کیوں ہو؟ میں ہوں نا۔ آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آ گئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میرے ہوتے ہوئے آ گئے۔ اٹھیے۔ میں نے کہا خدیجہ کہاں آ جاؤں؟ خضر اٹھیے۔
میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میری خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے دروازے کے پاس لے آئی اور کہا کملی والے ان مکے کے سرداروں پر جن کی مال کی چودراہٹیں ان کے سر کے اوپر پکڑیاں بندی پڑیاں، سب کو بلا کے لاؤ، مجھے آج ان سے کام ہے۔ خدیجہ ادھار لے گی کہ نہیں، ان سے پیسہ مانگے گی کہ نہیں، آپ بلائے تو صحیح۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، ابو ہریرہ بلال جب مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ، میں جب پلٹ کے واپس آیا، جتنا خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا، جتنا سونا چاندی تھا، جتنا درم و دینار تھا، سارا گھر کے بیڑے میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا، مال کے مجھے اس طرف بٹھا دیا۔ جب میں مال کے اس طرف بیٹھا، اتنا مال کی دیوار تھی، میں محمد کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 مکے کے سردار جب ویڑے میں آ کے بیٹھ گئے تو پتہ ہے میری خدیجہ نے کیا کیا؟ مکے کے سرداروں، یہ فیصلہ تو میں بند کمرے میں کر سکتی تھی، رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی، گھر کا دیا بجھا کے میں کر سکتی تھی، لیکن میں نے بہتر سمجھا یہ فیصلہ تمہارے سامنے کروں گی۔ خبردار خبردار، آج کے بعد انہیں یتیمی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں فقیری کا تانا نہ دینا۔ زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر سونے رب کو گواہ بناتی ہوں، خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا آج سارے کا سارا مال خدیجۃ الکبریٰ نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آج کے بعد رئیس یہ ہیں میں نہیں، آج کے بعد امیر یہ ہیں میں نہیں، دکھا اخلاق۔ خدیجہ تیرے گھر میں ہے، فاطمہ تیرے گھر میں ہے، جس نے ساری زندگی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ نام رکھنے سے کردار بنتے ہیں، نام نہ بھی رکھ کردار اپنا قیامت کی اللہ ان کے قدموں کے اندر کھڑا فرمائے گا۔ بھائیوں کے سلوک کے بارے میں بتلایا، بہنوں کے بارے فرمایا خبردار بہن کو کبھی دروازے سے رلا کے نہ دینا۔ مکے سے کوچ کر گئے مدینہ طیبہ، 8 سال کے بعد پلٹ کے واپس آئے، فتح مکہ، ننھے بچے پھدکتے ہوئے اچھلتے حضور کی سواری کے سامنے، ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہے وہی ہے نا، آنکھیں بھی ویسی، کان ناک بھی ویسے، ہونٹ بھی ویسے، اماں تعریفیں کا ہنس بھی ویسے رہے۔ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں ٹھک ٹھک، امی جی اماں تجھے پتہ آج مکے میں کون آیا؟ کہ کون آیا؟ اماں وہی محمد آئے جن کو تو بازو پر لٹا لٹا کر، سینے پر لٹا لٹا کر جن کی لوریاں جن کا نام لے لے کے سناتی ہے۔ اچھا وہ آئے ہیں۔ اگلا سوال، بچوں ذہانت دیکھو، بچوں کی عقل دیکھو، فہم و فراست دیکھو۔ کہنے لگے اماں جس محمد کے تذکرے تو کرتی ہے، یہاں بیڑے میں منجی بچتی تھی، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے، یوں کر کے لیٹتے تھے، پسینہ یہاں سے ٹپکتا وہ ہتھیلی پر آتا، پھر کلائی پر آتا، کونی کے نیچے بوتل رکھتی، سارا پسینہ جذب کر لیتی۔ اماں جان جو پسینہ تو ہمیں دکھاتی ہے وہی محمد آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں وہی محمد۔ اب کیا کریں؟ اماں آج تو بڑی اونچی شان کے ساتھ آئے، تو کہہ رہی تھی اس گلی میں مار پڑتی تھی، اس گلی میں مار پڑتی تھی، آج تو بڑے ناز و نم کے ساتھ آئے، صحابہ پیچھے پیچھے اتنے ان کے ساتھی غلام ساتھ آ رہے ہیں۔ امی تیرے سے ایک بات پوچھے، آج وہ محمد کیا ہمارے گھر جلوہ گھر ہوں گے؟ آج کیا ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی کہتی ہے اپنے دوپٹے کی چنی کے کونے لے کر میں نے یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھے، میں نے کہا جتنے اونچی شان والے بن گئے، آج اتنی اونچی عظمت والے بن گئے، آج غریب بہن کا غریبی والا بیڑا میرے محمد الرسول اللہ کو کہاں یاد آئے گا؟ ہوتا ہے نا، جس بیڑے میں کھیلے کہ شہر سے آئے، پھر فون کیا بھائی تو آیا، مل کے بھی نہیں گیا، بس کیا کروں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں تھا، میں نے ٹائم نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، پیسے کی مغروری نے بیڑا گرک کر دیا تھا۔ یاد رکھو دیس میں جایا کرو اپنی بہنوں کے، جہاں تمہاری بہنیں بیائی بھی ہوں، پتہ ہے مولانا بھی گواہ ہوں گے، پہلے ڈاکو جب کسی گاؤں کے اندر ڈاکہ ڈالنے چاہتے تھے تو پوچھتے تھے ہمارے گاؤں کی دھی یہاں بیائی بھی تو نہیں ہے؟ اگر پتہ لگتا دھی یہاں بیائی ہے تو کہتے او ڈاکو ہو کہ تم شرم نہیں آتی، اپنی دھی کو جہیز دیا، اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے آ گئے ہو۔ یہاں تو ماں کی نہ ٹمے چھوڑی، نہ ماں کے کانٹے چھوڑے، نہ ماں کی بالیاں چھوڑی۔ ام ہانی کہتی ہے میں لمبی خیالات میں گم تھی، دروازہ بجا، من دق الباب، اندر سے پوچھا، باہر سے جواب، انا محمد الرسول اللہ، تیرا ویر آیا،
اماں کہتی میں زمین کو دیکھوں، زمین زمین نظر نہ آوے، آسمان آسمان نظر نہ آئے۔ میرے اندر عجیب سی حرارت پیدا ہو گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ام ہانی کے اندر نہیں لائے گی۔ میں جب اندر لے کے نہ کھٹڑا نہ منجا نہ بیٹھ نہ مسحری، آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ پتہ کیا کہا؟ نہ حال پوچھا نہ احوال پوچھا۔ فرمایا بڑے بڑے جگیرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے اپنے اپنے ڈیرے کھولے، دسترخوان لگائے تھے، ہر اللہ کی نعمت دسترخوان پہ تھی، بھوک بھی مجھے بڑی لگے تھی، کھانے کو بھی میرا دل چاہ رہا تھا۔ پتہ کسی چودھری کے گھر اس وجہ سے کھا کے نہیں آیا کہ میری بہن کے غریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جائے گا، تو کھلا مجھے۔ اب ام ہانی کہتی ہیں کیا کھلاتی؟ گھر کی حالت پتلی پتلی تھی، اندر بڑگی بورچی خانے کے اندر، اور میں نے دیکھا چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، کولی میں سرکہ لیا، اور آپ نے فرمایا دیکھ کے مزاج شناس تھے نا، او میری بہنا بہت سارے کام ہیں آج مکے میں، تازی پکانے کے چکر میں نہ رہیو، کل پرسوں والی لے آ، وہی کھا کے گزارا کر دوں گا، پھر آؤں گا تیرے ہاتھوں کی پکی کھاؤں گا۔ اماں کہتی ہے پیالی میں سرکہ ڈال لیا، اور ایک پیالی میں کل پرسوں کے ٹکڑے چگیری میں رکھے، اللہ کے۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو یہی چیز ہے، کہا سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کو سرکے میں ڈبویا اور کھا بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ فرمایا عرصے کے بعد آج بہن کے ہاتھوں کی کھا کر محمد کو مزہ ہی آ گیا۔ لیکن یہاں تو پہلے کپوں کا سائز دیکھتے ہیں، بہن کے گھر آ جائے وہ گلاس لے کہیں لینے جا رہی، صوفہ کہیں لینے جا رہی، کبھی پلے سے پکھا جل رہی، اے بھائی مہربانی میں غریب ہوں نا، پکھا جل۔ غریب تو تب تو نے کیا، خود تو نہیں ہوئی تھی، غریب تو نے کیا، جو باپ کی وراثت کے اندر حصہ تھا وہ تو کھا گیا، آج تو اے سی میں بیٹھا ہوا اسے پنکھے سے محروم کر رہا ہے۔ سوچ سمجھ کے اے سی کو 16 20 22 پہ لانا، جتنی ٹھنڈی ہوائیں لے گا اور بہن کو محروم کرے گا، قیامت کے دن ہر ہوا کے جھونکے گا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ باپ مر گیا، 20 ایکڑ چھوڑ کے گیا، 4 بھائی 3 بہنیں حصے دار تھے، بہن جوان ہو کے بڈھی ہو گئی، اب خیال آیا بہن کو حصہ دوں، تو 20 سال تک جو ٹھیکے کے پیسے آتے رہے مولانا وہ بھی دینے پڑیں گے بھائی کو۔ اگر ان درختوں کے اوپر شہد کی مکھیوں نے آ کر چھتا لگایا اور اس کے اندر شہد آ گیا تو ان شہد کی بوتلیں جتنی گھر میں تیرے آئی ادھر اس درخت پر تیری بہن کا حصہ تھا، تجھے اس شہد کا حصہ دینا پڑے گا، ورنہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، ان سے دنیا میں معاف کرا لے، ورنہ ان کا ہاتھ قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہوگا۔ اور رہے ماں باپ، رہے ماں باپ، باپ سرادے تاج ہندے، ماما ٹھڑیاں چھاواں، 4 اصول بتائے قرآن میں، ٹائم نہیں، پیچھے علماء کا جمع غفیر ہے، 4 بتائے، اردو میں آپ کو بتا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میں مکمل ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خبردار ماں باپ کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہونا، نظریں جھکا کر کندھے نہیں مٹکانے، خبردار سینہ نہیں تاننا، اور ان کی بات کا تلخ لہجے میں جواب نہیں دینا، جی 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 کرنا ہے، خبردار۔ اگر جی میں کیا ہے، ابھی تو آیا تھا یوں یوں اور یوں کندھے مٹکائے، اللہ فرمائے توڑ کے رکھ دوں گا، آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا، اور جن نام اعمال میں تیرے حج تھے، تیرے زکوٰۃ تھے، ماں باپ کو تو نے گھور کے دیکھا، سارا نام اعمال خالی کر کے رکھ دوں گا، اللہ فرمائے۔ پڑوسیوں کے بارے میں واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، کائنات کا نبی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر، آج جس کے پاس سائیکل آوے اس کا تھلا زبان سے باہر، آج جس کے پاس موٹر سائیکل آوے اس کا تھلا گلی میں، جو چارہ مرضی کا گٹر مرضی کا جمپن آ رہا، کس دی پیو دیئے ساڑھی ہے ہمارا مکان، جس کے پاس گاڑی آئے اس نے تو اپنا گھر پہاڑوں کے اوپر ہی بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، ابو سفیان کے میں حضور کے سسرال کے پاس سے تھلا اتنا سا آگے بڑا دیکھا گلی میں، جس سے مسلمانوں کی آمد و رفت رکے، دروازہ بجا
کون؟ تیرا بھائی تیرا خادم عمر آیا ہے۔ خیر ہوئے کہ بھائی چھینی پھوڑا ہے تو رسول اللہ کا سسر ہے، نبی کے سسرال کا گھر ہے، چھینی پھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرے گا بھائی؟ کہا چھینی پھوڑا ہے۔ گھر سے آواز آئی جی چھینی پھوڑا ہے، کہا اب مجھے دے دو، معذرت کے ساتھ تم اندر بیٹھو، اگر نہیں تو میں اپنے گھر سے لاتا ہوں، یہ مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، تیرا تھلا اتنے انچ باہر ہے، اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک اپنے ہاتھوں سے توڑ نہیں دوں گا۔ اور مسلمانوں کی گلی کتنی ہونی چاہیے؟ تم کہتے ہو اسلام نے کیا دیا، تم کہتے ہو اسلام نے کیا بتایا، میرے محمد کے صدقے سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم صلو علیہ۔ ہمیں گلی کے راستے تو دور، دل کے راستے تو دور کی بات، گلی کے راستے بتائے۔ فرمائے ایک اونٹ ادھر سے چلاؤ، دوسرا اونٹ ادھر سے چلاؤ، دونوں کی کھال لگے بغیر، آپس میں ٹکرائے بغیر گزر جائے۔ کم از کم مسلمانوں کے گلی محلوں کی آمد و رفت کا راستہ اتنا ہونا چاہیے۔ یہاں تو بندہ بندی سے ٹکرا کے گزر رہا ہے، کون کھا گیا؟ کھیتوں کے تندے اتنے موگ گئے، اگلے رات کو چلائی ٹرالی، سارا کو موگ گئی، سارے کھڑے ہمارو ہے بھائی، ہمارو ہے، پتہ نہیں کیا تمہارو ہے۔ مسجدوں کو مولوی صاحب لوگ راستہ نہیں دیتے، مدرسوں کو لوگ راستہ نہیں دیتے، گھر تو بھائی کو راستہ نہیں دے رہا، اور جنت کے راستے پر دوڑنے کی قسمیں کھا رہا۔ مولوی صاحب 500 روپیہ لو، ابا بھی جنت میں، اماں بھی جنت میں، بھائی بھی جنت میں، پنکھے کے اوپر اصال اسباب رو محمد نور خان حاجی محمد دتا خان، اگر پنکھوں سے جنت ملتی تو تمہیں سارے جنت میں جاتے۔ حقدار کو حق دو۔ اگر بھائی کے ساتھ زمین کا بٹوارا کرے، او میرے بھائی میرے ماں جائے، تیرے منہ سے پھبتا ہی کوئی نہیں، تو زمین کی بات کرتا ہے، میں تو دل تیرے پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، لے جا۔ عدالتوں میں نہ جاویں، عدالت کے اندر باپ کا نام لیا جائے گا، فلاں کا بیٹا ہے، جس باپ کا نام مسجد میں دعاؤں میں لیا جاتا تھا آج عدالتوں میں لیا نا، میں مر نہ جاؤں، تو ساری لے جا، کوئی بات نہیں، تیری ہے، تیرے باپ کی تیری ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ اور دے گا۔ کاش اس امت کے بھائیوں کا یہ مزاج بن جائے۔ 10 سال ہو گئے مولوی جی، بھائی گھروں میں نہیں ملتے، عدالتوں میں نہیں ملتے، بیٹی کی شادی پر بھائی ہاتھ پھیرنے سر پر نہیں آتا، بھائی بیمار ہو دوسرا عیادت کرنے نہیں آتا، اگر کوئی فون پہ گئے تجھے نہیں پتا بھائی تیرا بیمار ہو، اچھو مرا نا، مرے گا جب خر خبر دینا۔ جنازے کو کندھا نہیں دیتے، جنازے میں جائیں گے منہ لپیٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، پتھر ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ اشد قسوہ۔ فیصلے ہو رہے، امی تے رکھ، ابا تے رکھ، امی تے رکھ، تیرے گھر میں نہ چچے، میرے بالک زیادہ ہیں، میرے کمرے بے شک چھوٹے ہوں، دل تیرا بڑا ہونا چاہیے۔ جس گھر میں ماں کو جگہ نہیں ملتی، اس بندے کو جنت میں چھانٹی جگہ نہیں ملتی۔ اور بحیثیت امتی ہونے کے ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ دین بھی کشادہ، مزاج بھی کشادہ، آپ کا اخلاق بھی کشادہ، آپ کے فرمودات بھی کشادہ ہیں۔ خبردار، ہمارا نبی جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جب تک امت اس مزاج پہ آ کے نہیں کھڑی ہوگی، خدا کی قسم امت کا فرد ترقی نہیں کر سکتا۔ کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ پگڑی، یہ ٹوپی تمہاری شان ہے، تمہاری پہچان ہے، اللہ کی قسم تمہاری پہچان ہے، تمہاری 6 سنتیں تمہارے گھر میں زندہ تھی۔ راؤ صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، کمبو صاحب، سارے صاحب، تو 6 سنتیں تمہارے بڑوں میں زندہ تھی۔ یہ پگڑی، ٹوپی 2 سنتیں، چکور دامن کا کرتا 3 سنتیں، تہمت 4تھی سنت، ہاتھ کے اندر عصا اور چہرے پہ بزرگوں کے داڑھی، 6 سنتیں ہر گھر میں زندہ تھی۔ جوانوں نے تو بیڑا غرق کیا، بوڑھے بھی صرف اس کا شکار ہو گئے۔ 6 سنتیں زندہ کرو، 2 کام مرد کرو، اول 2 کام میری بہنیں کریں، بہنیں 2 کام۔ خبردار، ایسا لباس مت پہنو جس لباس میں تمہارے حیا والے حصے تمہارے بھائیوں کو نظر آئیں۔ اتنا تنگ لباس مت پہنو کہ تمہارے بھائی کی نگاہ پھرے تمہارے وجود کے اوپر اور شرم سے سر تمہارے باپ کا جھکے۔ کھلا لباس پہنو، اور خدا کا واسطہ تم کس کی اولاد ہو؟ انسانوں کی کہ جانوروں کی؟ تم نے چڈے کب سے پہننا شروع کر دیے؟ گوڈوں سے اوپر کے کچھے کب سے تم نے پہننا شروع کر دیے؟ ناف کے نیچے کی شرٹیں اتار دی، ناف کے جہاں تمہاری انڈر شیف نظر آوے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اپنی بہنوں کو دکھاؤ، ٹانگیں پھاڑ پھاڑ کے
چڈے چوڑے کر کر کے مر نہ جاؤ، بہنوں کے آگے لیٹو۔ کون ہے؟ عثمان بن عفان چوک، محلہ عثمان آباد۔ کون سا عثمان جو باتھ روم کے اندر نہایا کرتا، تب بھی پورے کپڑے نہ اتارتا، اپنے سطر پر تہمت باندھ کے نہایا کرتا کہ میرا وجود کئی فرشتوں کو نظر نہ آ جائے۔ دو کام میری بہنیں، کھلا لباس پہنے اور برقع لیں، خدا کے واسطے برقع لیں۔ مولا صاحب حال یوں ہے، یا کپڑے بھائی بہت اچھے بنائے، کہاں سے آئے؟ مجھے نہ پتا، تیری بھابھی کو پتا ہے۔ یہ گھڑی کہاں سے؟ تیری بھابھی کو پتا ہے۔ یا جوتی کون لائے ہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے۔ دودھ کہاں سے لو رہو؟ تیری بھابھی کو پتا ہے۔ بچے کہاں جا رہے اسکول؟ تیری بھابھی کو پتا۔ اور بھابھی کہاں؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر بھی ماشاءاللہ روڈ ماسٹری کرتی ہوئی، ہر چیز میری بھابھی کو پتا۔ بھابھی خدا کے واسطے ان کے پیروں کے اندر حیا اور غیرت کی بیڑیاں ڈالو۔ اگر یہ بے حیائی کے روڈوں پر آ گئی تو رات کا اندھیرا تو دور کی بات، دن کے اجالے میں غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے۔ ان کے ہاتھ جوڑو، ان کو اللہ کے واسطے دو۔ تو تطہیر کی چادر پہننے والی فاطمہ کی بہن ہے، تم عائشہ کی بیٹی ہے، خبردار اگر تیرا چہرہ پردے سے باہر آئے گا تو کردار پر اما عائشہ کی انگلیاں اٹھیں گی۔ اور دو کام مرد کریں، ایک داڑھی بڑھاؤ اور دوسرا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچی رکھو، پھر دیکھنا دسترخوان میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی۔ اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز تو سارے شروع کریں، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور دوسرا میرے بھائی، حلال روزی اپنے گھر میں لاؤ، مشتبہ مال، یہ سٹے کا، یہ جوئے کا، یہ کبوتر بازی کا، یہ میچ فکسنگ کا اور بیلوں کی لڑائی کا، کشتیوں ملاکھڑوں کا، یہ حرام کا شرطوں کا پیسہ ہے۔ یہ شرطوں پر قسطوں پر پیسہ کاروبار کرنا اور قسطوں پر سامان دینا، وقت پر قسط کے پیسے نہ دیے پیسے بڑھا دینا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ کھانے والے حرام کے ناچنے والے تو بنیں گے، قرآن کے قاری نہیں بنیں گے۔ اور دوسری بات آخری، اپنے سروں کے بالوں کا حلیہ سیدھا کرو۔ کھبی طرف مانگ نکال رہے ہو، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ سجی طرف مانگ نکال رہے ہو، یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کا کرو یا اپنی بیچ میں مانگ نکالو، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہ فوجی کٹ، نہ بیبی کٹ، محمدی کٹ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ کے 3 طریقے تھے، یا چاروں طرف سے، تینوں طرف سے بال حضور کے برابر ہوتے، یا آپ کی زلف مبارک ہوتی، یا آپ حلق مبارک، گنج مبارک کروایا کرتے۔ داڑھی دائیں طرف سے 1 مٹھی سے باہر واجب، 1 مٹھی سے باہر واجب، نیچے 1 مٹھی سے باہر واجب۔ زیادہ رکھو تقوی ہے، کم رکھو گے تو فتوی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ چودھری صاحب، نمبردار، قاری صاحب، حافظ صاحب، اس مٹھی سے داڑھی کم حرام ہے، کبیرہ گناہ کے اندر۔ اعتکاف بیٹھا، داڑھی کٹی، کبیرہ گناہ۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا، داڑھی کٹی، کبیرہ گناہ۔ عرفات کے میدان میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہا، داڑھی نہیں، کبیرہ گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، سلام کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کاٹنے کا گناہ مل رہا ہے۔ رکھیں گے سنت کے مطابق؟ یہ تو چلو انشاءاللہ ایک کام تو نقد کر دو، ایک کام نقد کر دو، وہ یہ اپنے سر کی کھبی سنجی مانگ خراب کر کے بالوں کو ذرا یوں کر کے اوپر کی طرف ہاتھ پھیر لو، سنت زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھیر لو ہاتھ، اور آئندہ بھی یوں ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بال اوپر کی طرف، بیچ میں مانگ نکال لیں گے۔ اب آپ نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا ہے جی، ہینگ لگی نہ پھٹکڑی۔ انشاءاللہ جس نے اپنے بالوں کو سیدھا اوپر کی طرف کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرماوے۔ 5 وقت کی نماز جنہوں نے عشاء پڑھ لی الحمدللہ، اللہ فجر پڑھاوے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، اللہ انہیں عشاء اور فجر پڑھنے کی اور ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور تسبیح فاطمہ جس ہم سمجھتے ہیں، اجے جی کو وظیفہ بتاؤ، اسے کہا سبحان اللہ، جی کوئی اور بتاؤ، جی تو میں پڑھتا ہوں۔ نہیں، اسے پڑھ، پابندی سے، عملی جامہ پہنا، عملی طور پہ پڑھ۔ کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، ساری جنتی عورتوں کی سردارن فاطمہ الزہرا کو بتا رہا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اگر یہ وظیفہ ہلکا ہوتا، محمد کبھی اپنی بیٹی کی جھولی میں نہ ڈالتا۔ وظیفہ بھی شانوں والا، بتانے والا بھی شانوں والا، اور وظیفے پر عمل کرنے والی فاطمہ الزہرا بھی شانوں والی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد معوذتین قل واللہ ساتھ ملا کر، قل واللہ
سورہ فلق، سورہ ناس، فجر میں 3 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، باقی ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لی کرو، انشاءاللہ ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہوں سے بچاوے، اللہ جتنے گناہ اللہ